یہ کہانی عروج نامی ایک نوجوان نرس کی ہے جو اپنی ہاؤس جاب کے لیے ایک دور دراز کے سرکاری ہسپتال میں تعینات کی گئی تھی۔ یہ ہسپتال کئی برسوں سے بند تھا اور حال ہی میں اسے دوبارہ کھولا گیا تھا، مگر مقامی لوگوں میں اس کے بارے میں خوفناک کہانیاں مشہور تھیں۔ وہ اسے بدروحوں کا مسکن کہتے تھے۔ عروج نے ان باتوں کو فرسودہ عقائد سمجھ کر نظر انداز کیا اور اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گئی۔ پہلی رات ہسپتال میں ایک عجیب سی خاموشی طاری تھی، جیسے دیواروں کے اندر کوئی قید ہو اور آہستہ آہستہ سانس لے رہا ہو۔ کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود ایک مریض بھی نظر نہیں آیا۔ نائٹ شفٹ میں صرف ایک ڈاکٹر، 2 نرسیں اور ایک وارڈ بوائے موجود تھے۔ ہسپتال کی روشنی مدھم تھی اور کئی بلب ٹمٹما رہے تھے، جیسے ابھی بجھ جائیں گے۔ عروج وارڈ کے چکر لگا رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو ایک بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بالکل خاموش تھی، بس زمین کو گھور رہی تھی۔ عروج اس کے قریب گئی اور نرمی سے پوچھا، بیٹا تمہیں کیا ہوا؟ لڑکی نے آہستہ سے سر اٹھایا اور مسکراتے ہوئے بولی، آپ یہاں پہلی بار آئی ہیں، مگر یہاں زیادہ دیر رہنے والے کبھی واپس نہیں جاتے۔ عروج کا دل ایک لمحے کو زور سے دھڑکا، لیکن اس نے اپنے خوف کو قابو میں رکھا۔ جیسے ہی اس نے لڑکی کا ماتھا چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا، وہ پلک جھپکتے ہی غائب ہو چکی تھی۔ اگلے دن جب عروج نے ڈاکٹر فراز سے اس واقعے کا ذکر کیا تو اس نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد گہری سانس لی اور کہا، یہ ہسپتال ایک منحوس جگہ ہے عروج۔ کئی سال پہلے ایک مریضہ زہرا کا عجیب طریقے سے یہاں انتقال ہوا تھا۔ اس کی لاش کبھی نہیں ملی، مگر لوگ کہتے ہیں کہ وہ آج بھی یہاں بھٹک رہی ہے۔ عروج کا تجسس بڑھ گیا۔ اس نے پرانے ریکارڈز کی چھان بین شروع کی۔ پرانی فائلوں میں زہرا نامی ایک مریضہ کا اندراج ملا، مگر اس کی موت کے بارے میں کوئی تفصیل موجود نہیں تھی۔ ایک دن عروج نے وارڈ بوائے اشفاق سے اس بارے میں پوچھا تو وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، بی بی کچھ چیزیں جتنی کریدی جائیں اتنی ہی خوفناک نکلتی ہیں۔ زہرا کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ جاننے کے بعد شاید آپ یہاں ٹھہر نہ سکیں۔ عروج نے اگلی رات ہسپتال کے پرانے وارڈ کا رخ کیا، جہاں زیادہ تر کمروں کے دروازوں پر زنگ لگ چکا تھا۔ ایک کمرہ جو سب سے الگ تھلگ تھا، اس پر لوہے کا تالا لگا تھا۔ عروج کو لگا جیسے اندر سے کسی کے کراہنے کی آواز آ رہی ہو۔ اچانک ہسپتال کی بتیاں مدھم ہونے لگیں اور پورے کوریڈور میں ایک سرسراہٹ گونج اٹھی۔ عروج نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک سایہ سا حرکت کر رہا تھا۔ وہ تیزی سے مڑی اور دوڑ کر لابی میں پہنچی، مگر جیسے ہی اس نے اپنا فون نکالا، روشنی مکمل طور پر گل ہو گئی۔ کسی نے سرگوشی کی، مجھے انصاف چاہیے، اور ہوا میں ایک عجیب سی بسانت بھر گئی۔ عروج کی سانسیں تیز ہونے لگیں۔ اسی دوران اس کی نظر سامنے والے شیشے میں پڑی، جہاں اسے ایک جھلک نظر آئی۔ وہی لڑکی زہرا، مگر اس کا چہرہ زخمی تھا اور آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ عروج کے کانوں میں ایک آواز گونجی، مجھے زہر دیا گیا تھا، انہوں نے مجھے مردہ سمجھ کر اندھیرے تہہ خانے میں دفنا دیا۔ میں زندہ تھی، میں مدد کے لیے پکارتی رہی، مگر کسی نے میری آواز نہ سنی۔ اگلی صبح عملے کو عروج بے ہوش ملی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی فائل تھی جس پر زہرا کا نام درج تھا، لیکن جب ہسپتال کی انتظامیہ نے ریکارڈ چیک کیا تو پایا کہ زہرا کے بارے میں کوئی سرکاری دستاویز موجود نہیں تھی، جیسے وہ کبھی یہاں تھی ہی نہیں۔ مگر عروج جانتی تھی کہ وہ تھی، اور وہ آج بھی موجود ہے۔ کچھ کہانیاں محض کہانیاں نہیں ہوتی، کچھ کہانیاں زندہ رہتی ہیں، ہسپتال کی دیواروں میں، گلیوں کے سناٹوں میں، اور ان لوگوں کے خوابوں میں جو سچ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔